أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صلوات بر محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم تفسیر قرآن کریم کے سلسلے میں ہونے والی ان نشستوں میں سے 5ویں نشست میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور سورہ الحمد کی تفسیر جاری و ساری ہے، اور ہم اس آیت سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ حمد کی اس آیت تک آنے سے پہلے ہم سب نے بسم اللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ رب العزت کی تعریف و تمجید، حمد و ثنا اور اس پروردگار کی بارگاہ اقدس میں تعریف پروردگار انجام دی. بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب یہ سارے منازل طے ہو چکے تو اب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب تک ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اپنے رب کو پہچان رہے تھے اور اپنے رب کی رحمانیت کا اقرار کر رہے تھے، مالک روز جزا ہونے کا اقرار کر رہے تھے، عالمین کا رب ہونے کا اقرار کر رہے تھے، ہر چیز کی ابتدا اس کے نام سے ہوتی ہے، اس چیز کا اقرار کر رہے تھے. یہ سارے اقرار کرنے کے بعد اب ہم اپنی محتاجی اور احتیاج کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ صرف اور ہی جو ہے ایاکا کے پہلے آنے کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو عربی میں کہا جائے، یعنی عربی میں یہ کہا جائے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں یوں پڑھا جائے گا: نعبدک و نستعینک. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. نعبدک، یہ جو مفعول ہے کاف، وہ آخر میں آ رہا ہے مفتوح ہو کر، اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، فتحہ آپ کی کا، یعنی ضمیر مخاطب کے لیے آتا ہے، سامنے والے کے لیے، کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں. وَنَسْتَعِينُكَ، اور ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن یہاں سے نعبدک میں سے کاف کو ہٹایا، نستعینک میں سے کاف کو ہٹا کر اس کو پہلے لایا، مفعول کو. اور عربی قانون کے اعتبار سے جب مفعول پہلے آتا ہے تو وہ حصر کا کام دیتا ہے. حصر کا کام وہ ہوتا ہے کہ جو یہ ثابت کرے کہ عبادت کرتے ہیں تیری، تو صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اگر ہم یوں پڑھتے نعبدک، تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہاں کسی اور کی عبادت کی نفی نہیں ہوتی ہے. اگر جملہ اتنا سلیس ہو، نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اگر آپ کسی کے سامنے کہیں گے کہ نستعینک، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ آپ کا جملہ، یہ کہنا نستعینک، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، یہ جملہ کسی اور سے مدد مانگنے کی نفی نہیں کرتا. ممکن ہے آپ سے بھی مانگ رہا ہو، کسی اور سے بھی مانگ رہا ہو. نعبدک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ممکن ہے کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں، کیونکہ اس جملے میں اتنا وزن نہیں ہے.
جب ایاک نعبد، جب ایاک کو پہلے لے کر آتے ہیں تو یہ صرف اور صرف کا معنی دیتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو باقی سب کی عبادت کی نفی ہو جاتی ہے اور باقی سب سے مدد طلب کرنے کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ مفعول مقدم ہو جاتا ہے تو حصر کا کام دیتا ہے۔ یہاں پر حصر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم منزل عبادت پر آ گئے، عبودیت کی منزل پر آ گئے اپنے اللہ کو پہچان لینے کے بعد۔ عالمین کا رب ہے، وہی مؤثر ہے، وہی صاحب قدرت ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد اب یہاں سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب جب نعبدو کو اگر ہم لیں گے، کسی کی بھی عبادت یا پرستش کے 4 اصول ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کی عبادت کرنی ہو، پرستش کرنی ہو، تعظیم و تکریم کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تو وہ 4 صورتوں میں عبادت کی جاتی ہے۔ یا تو اس کے اندر کوئی کمال پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں، یا اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ 2، یا آپ کی اس پر کوئی نہ کوئی احتیاجیت ہے، یعنی آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ اس کی طرف محتاج ہیں، اس وجہ سے عبادت کی جاتی ہے۔ یا تو اس کا خوف ہے آپ کے دل میں، اس وجہ سے عبادت کی جاتی ہے۔ دیکھیں، عبادت کے 4 زاویے ہیں، 4 ڈائمینشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کی عبادت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یا تو اس میں کمال ہے، یا اس نے آپ پر کچھ احسان کیا ہوا ہے، یا آپ اس کی طرف محتاج ہیں، یا اس کا خوف آپ کے دل میں ہے۔ ان 4 صورتوں میں تعظیم و تکریم اور پرستش و بندگی ہوتی ہے، ان 4 صورتوں میں۔ اب یہاں نعبد، ایاک نعبد میں یہ 4 صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کمال کو اگر دیکھیں کہ کمال کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو واقعاً کہ وہ پروردگار صرف کمال نہیں بلکہ کمال مطلق ہے۔ ہر کمال کی برگشت اس پروردگار کی طرف، یعنی ہر کمال اس پروردگار کی طرف جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی کمال دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر کمال کی انتہا اور اینڈ کی وہی اسی کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کمال کے آگے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، سورہ مریم کی آیت نمبر 93۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا، چونکہ وہ باکمال اتنا ہے، وہ پروردگار، اس کا کمال اتنا ہے کہ ہر انسان اس کے حضور کیا ہوگا؟ پیش ہوگا۔ ان کل من جہاں پر آتا ہے، عربی میں 2 لفظ ہیں، بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی پر من استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں پر ما استعمال ہوتا ہے۔ من کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائیں گے تو ہو ایور، اگر ما کا ترجمہ کیا جائے تو واٹ ایور، تو یہ فرق ہے۔ یعنی من ہمیشہ استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، انسانوں کے لیے۔ جی، اگر استعمال کرنا ہو تو من استعمال کیا، جیسے من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے۔ ما عمل صالحا نہیں کہا جائے گا، ما چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، تو جہاں پر ما استعمال ہوگا تو وہاں پر جو ہے وما ارسلناک، یا خیر یہ ما مائی نافیہ ہے، کچھ ایسی جگہ ہوتے ہیں ما من، جی، تو وہ یعنی ہر وہ چیز، صرف ذوی العقول نہیں، باقی ساری جتنی چیزیں ہیں کائنات کی، اس کے لیے لفظ ما استعمال کریں گے اور ذوی العقول کے لیے من استعمال کریں گے۔ تو یہاں اگر اللہ کو کمال کے عنوان سے اگر عبادت کی جاتی ہے تو واقعاً یہاں پر وہ کمال مطلق ہے۔ تو ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ ہے عبادت کرنے کا، کوئی اس کے کمال کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے، کوئی اس کے احسان کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے، کوئی اپنی ضرورت کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی بصیرت کے اوپر،
مولا کائنات خدا کی بارگاہ میں یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ علی جو ہے تیری بارگاہ میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کی لالچ ہے، علی تیری بارگاہ میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جہنم کا خوف ہے، بلکہ علی تیری بارگاہ میں عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ تو یہاں پر مولا کائنات کی عبادت کا زاویہ کمال مطلق پروردگار ہے، اللہ کے کمال کو درک کیا کہ تو لائق سجدہ ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں۔ اب مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ مولا فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی کچھ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ مولا فرماتے قوم عبد اللہ عز وجل طمعا، کائنات میں ایک قوم پائی جاتی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے جنت کی لالچ میں، طمع میں، جنت کی لالچ میں عبادت کرتی ہے۔ اور ایک قوم پائی جاتی ہے قوم عبد اللہ عز وجل خوفا، جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتی ہے۔ مولا فرماتے جو لوگ رب کائنات کی بارگاہ میں لالچ میں، طمع میں اگر عبادت کرتے ہیں تو فرماتے فہی عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے، کیونکہ آپ لالچ میں نمازیں دے رہا ہوں اب مجھے جنت دے دیجئے، میں روزے دے رہا ہوں پل صراط آسان کر دیجئے، میں حج کر رہا ہوں فشار قبر معاف کر دیجئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک لین دین، لالچ ہے، تو یہ لین دین کی عبادت ہے۔ مولا فرماتے فہی عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ پھر فرماتے قوم عبد اللہ عز وجل خوفا، جو جہنم کے خوف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، تو مولا فرماتے فہی عبادت العبید، یہ بندوں کی عبادت ہے، یعنی جو اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، اپنے بادشاہ سے ڈر کر اطاعت کرتا ہے۔ فہی عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ غلام اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے، کہیں مجھے جیل میں نہ ڈال دے، کہیں کھانا پینا بند نہ کر دیں، کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، کہیں مجھے سزا نہ ملے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے بندوں کی، غلاموں کی عبادت ہے۔ پھر فرماتے قوم عبد اللہ عز وجل، اور ایک ایسی قوم پائی جاتی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے مستحقا لہو، اسے لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتی ہے۔ مولا فرماتے فہی عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، وہی مطلوب عند اللہ، اور یہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں تو اس وجہ سے عبادت کریں کہ وہ لائق عبادت ہے، اور پھر جب ہم عبادت کی منزل پر خود کو لا کر پیش کریں گے، پھر جنت و جہنم و ثواب و جزا و اجر اور یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ پر چھوڑ دیں، اور وہیں کمال مطلق ہے، جو ہمارے حق میں ہوگا وہی رب کائنات انجام دے گا۔ اسی لیے صحیفہ سجادیہ میں بہت ساری دعائیں ایسے ملتی ہیں جہاں مولا امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صلی علی محمد یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار اگر یہ کام میری مصلحت میں ہے تو انجام دے، اگر میری مصلحت میں نہیں ہے تو انجام نہ دے۔ دیکھیں ہم دعا مانگ رہے ہوتے یا اللہ مجھے گھر دے، مجھے گاڑی دے، مجھے یہ چیز دے، مجھے وہ چیز دے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے اولاد چاہیے۔ جی ہم اپنے جو ڈیزائرس ہیں، جو ہماری اپنی جو خواہشات ہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں کہ مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ لیکن مولا امام سجاد اللہ کی بارگاہ میں کسی اور طریقے سے دعا مانگتے ہیں، پروردگار اگر وہ چیز میرے مفاد میں ہے تو عطا کریں، اگر وہ میرے مفاد میں نہ ہو تو مجھے عطا نہ کریں۔ یہ ایک الگ بصیرت ہے اور الگ مزاج ہے، مانگنے کا سلیقہ ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو عبادت کے 4 زاویے بن گئے، یا تو انسان عبادت کرتا ہے کمال کی وجہ سے، یا انسان عبادت کرتا ہے احسان کی وجہ سے۔ اگر کسی محسن کا احسان ہو اور عبادت و تعظیم کا سبب بنے اس کا احسان، تو وہ بھی اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اس کا جتنا احسان ہم پر ہے، اگر احسان کی وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں تو الحمدللہ، جتنا احسان اس پروردگار کا ہم پر ہے کسی کا احسان نہیں ہے۔ خداوند عالم نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 54، سورہ انعام کی آیت ہے، سنیے گا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ کتنا کریم پروردگار ہے، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
تو اس سے بڑا محسن اس کائنات میں کوئی پایا نہیں جاتا اگر احسان کی وجہ سے اس کی عبادت کرنی ہے۔ پھر آگے بڑھ کر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ضرورت مندی کی وجہ سے ہم اس کی عبادت کرتے کہ ہم اس کی بارگاہ کی طرف محتاج ہیں، ہم نیاز مند ہیں اس اللہ کی طرف، اپنی نیاز مندی اور ضرورت کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ بے نیاز ہیں اور ہم نیاز مند ہیں۔ جی وہ علت العلل ہے، یہ ذرا دیکھیں، تمام علتوں، تمام معلول کی علت، یعنی ہر علل کی علت رب کائنات کی ذات ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ باقی ساری چیزوں کی نفی کریں، سارے اسباب کی آپ نفی کریں، مثال کے طور پر آگ جلاتی ہے آپ اس کی نفی کریں، سورج روشنی دیتی ہے آپ اس کی نفی کریں، جی نفی نہیں کر سکتے ہیں، وہ سارے اسباب اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر آگ میں جلانے کی طاقت اللہ نے عطا کی، سورج میں روشنی کی طاقت اللہ نے عطا کی، ہر چیز کی انتہا اسی پروردگار کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز جا کر کے اسی کی ذات پر منتہی ہو جاتی ہے، یعنی ختم اینڈ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں دنیا میں، ہر ایک چیز دوسری چیز کے لیے علت بن رہی ہوتی ہے، جی جیسے سورج کی گرمی علت بن رہی ہوتی ہے، جی چاند کی روشنی علت بن رہی ہوتی ہے، اچھا آگ کی گرمی یا آگ کی حرارت علت بن رہی ہوتی ہے، کھانا پکانا ہو آگ کی حرارت پکا کے دیتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ نے پکا کے دیا، نہیں، اللہ نے پکا کے نہیں دیا۔ جو مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے پکا کے نہیں دیا، یہ تو آگ کی جو حرارت تھے اس نے پکا کے دیا۔ کہا یہ کائنات اللہ، یہ نظام کائنات اللہ چلاتا ہے، کہا نہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو مادے سے پھٹ گیا اور یہ تو ایک روٹین کے حساب سے سسٹم چلے گا اور پھر ایک وقت آئے گا، پھر یہ سب کچھ اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر کوئی کسی کا کوئی نظام نہیں چلتا۔ جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ اس طرح کے نظریے کو قائم کرتے ہیں، ملل النحل کے اندر بیان کیا گیا، علامہ طباطبائی نے بھی اور بھی علماء نے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کی انتہا اس پروردگار کی ذات ہے، اور اگر یہ احتیاج کی وجہ سے، جبکہ خداوند عالم خود فرما رہا ہوتا ہے کہ ہم واقعی محتاج ہیں، خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمن، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الناس، سارے لوگ کائنات میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، اپنے ہیں، بیگانے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، جہاں کے رہنے والے ہوں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے لیے حکم ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف محتاج ہو، تم ہمیشہ اللہ، فقراء یعنی محتاج، تم اللہ کی طرف محتاج ہے، واللہ هو الغنی الحمید، لیکن جو بے نیاز ہے وہ صرف اس پروردگار کی ذات ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15۔ اگر اس کی، اچھا 3، چوتھے نمبر پر اگر اس کی عبادت خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ خوف کی وجہ سے بھی اگر اس کی عبادت کی جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا ہی لائق عبادت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہاں پر ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ جب ہم اس اکاؤنٹیبلٹی کو اور محاسبے کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر یقیناً خوف و خشیت پروردگار انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ خوف کی وجہ سے بھی عبادت کی جائے تو اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ اس کی بنیادی وجہ سورہ جاسیہ کے اندر آیت نمبر 15 میں اللہ اعلان فرما رہا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ دیکھیں، یعنی من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل انجام دے، فلنفسہ، وہ اسی کے لیے بینیفیشل ہے، جو انجام دے گا اسی کے لیے فروٹفل ہے، اسی کے لیے فائدہ دے گا، جو بھی نیک عمل انجام دے اس کا بینیفٹ اسی کو ملے گا جس نے انجام دیا۔ اور پھر آگے فرماتا ہے ومن اساء فعلیہا، جس نے برا عمل انجام دیا، گناہ انجام دیا، فعلیہا، وہ بھی اسی کی گردن پر ہے، اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قیامت کا دن ہے، محاسبہ ہے، جہاں پر اچھے اور برے کی تمیز کی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر بھی دیکھیں گے، شر بھی دیکھیں گے، ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو خوف کی وجہ سے اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، یہ چاروں جو مراحل ہیں عبادت کے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔
کیسے پڑھ چکے ہیں؟ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ الحمدللہ جو ہے کمال پروردگار کو بیان کرتا ہے. دیکھیں یہ 4 مراحل طے کیے ہیں نا، تب جا کر کے ہم جو ایاک نعبد پہ پہنچے ہیں. عبادت کے لیے کتنے منازل تھے؟ 4 منازل. یا کمال ہے، یا احسان ہے، یا ضرورت ہے، یا خوف ہے. یہ 4 کمال تھے. میں دوبارہ تکرار کروں گا. یا کمال کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، یا احسان کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، یا ضرورت کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، یا خوف کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں. اور یہ 4 منازل ہم پہلے طے کر کے آئے ہیں. کمال کو ہم نے سمجھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے. جو عالمین، یہ کمال پروردگار ہے. کمال کو ہم نے یہاں سے سمجھا. اچھا، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ پورے عالمین کا پالنے والا وہی ہے. جب پالنے والا وہی ہے تو ہم سب اسی پروردگار کے تحت نظر جو ہے پلنے والے ہیں. وہ پالنے والا ہے، ہم پلنے والے ہیں، تو ہم اس کی طرف کیا ہو گئے؟ محتاج ہو گئے. تو ضرورت بھی یہاں سے سمجھ میں آ گئی رب العالمین سے. پھر الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا احسان ہے ہم پر، کیونکہ وہ رحم کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری دعا کو سنتا ہے، ہماری توبہ کو استجابت کا درجہ عطا کرتا ہے، ہم جو مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے. رحمان و رحیم ہے، اس لیے احسان پروردگار بھی یہاں سے سمجھ میں آئے. اچھا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. تو یہاں سے اکاؤنٹیبلٹی کا بھی جو ہے ذہن میں آ گیا، تو خوف و خشیت بھی یہاں پر ہم پڑھ کر آئے. دیکھیں یہ 4 منازل ہم طے کر کے آئے ہیں. تو اب ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اچھا، ذرا علماء یا مفسرین کی نظر میں عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اگر عبادت کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں گے؟ اگر کوئی پوچھے گا کہ عبادت کی کیا تعریف ہے، تو تمام مسلمانوں کے درمیان عبادت کی جو تعریف چل رہی ہے وہ بالکل غلط چل رہی ہے مفسرین کے نظریے کے مطابق. جیسے ایک شخص کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب، اس کی کتاب کا نام ہے کشف الشبہات. یہ علامہ شیخ محسن علی نجفی نے الکوثر کے اندر بیان کیا ہے. اس کو کہا کہ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا، عبادت کی تعریف یہ محمد ابن عبد الوہاب نے عبادت کی جو تعریف کی، جو رانگ تعریف ہے، جو غلط تعریف ہے، انہوں نے کہا کہ کسی کا قرب یعنی نزدیکی، قربت کہتے ہیں نزدیک ہونا، کسی کے قریب ہونا. جیسے نماز کے مطلب قربتاً اللہ، میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً اللہ. قربتاً یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے. قربت کہتے ہیں قریب ہونا، اللہ، اللہ کی طرف، اللہ یعنی ٹورڈس اللہ، اللہ کی طرف. تو قربت یعنی قریب ہونا. تو کسی کا قرب یا کسی کی شفاعت، انٹرسیشن، کسی کی شفاعت، یا کسی سے دلی لگاؤ اور تعظیم قائم کرنے کو عبادت کہتے ہیں. محمد ابن عبد الوہاب نے عبادت کی تعریف 3 لفظوں سے کی ہے. کہا کہ کسی کا قرب حاصل کرنا، کسی سے شفاعت لینا، اور کسی سے تعظیم، کسی کی تعظیم کرنے کو عبادت کہتے ہیں، جبکہ بالکل غلط ہے. اگر یہی عبادت ہے تو بہت سارے مسلمان جو ہے وہ مشرک ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تعظیم یہاں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی تعظیم ہو سکتی ہے، صرف اللہ کی نہیں ہے. خود قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 32. وَمَن يُعَظِّمْ، جس نے شعائر الہی کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کا سبب ہے. کیا ہے شعائر الہی؟ حجر اسود شاعر الہی ہے، صفا و مروہ شاعر الہی ہے، مکے کی بلند بلند چوٹیاں شاعر الہی ہے، غار ہرا شاعر الہی ہے، قربانی کا جانور شاعر الہی ہے، اس کے گلے میں باندھی جانے والی رسی تک شاعر الہی ہے. یہ جو علم حضرت عباس ہے، جس کو علم کربلا کے ساتھ ہم نے نسبت دی ہے، یہ شاعر الہی ہے. یہ تابوت، یہ جتنے بھی آپ کو تبرک خانے میں یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی آپ کو تبرکات ملیں گے، کیونکہ ان سب کی نسبت کسی نہ کسی معصوم کی ذات یا معصوم کے روزے کی طرف ہے، تو یہ متبرک ہو جاتی ہیں چیزیں. جی یہ سب شاعر الہی ہے. تو جو بھی مسجد شاعر الہی ہے، جو بھی شعائر الہی کی تعظیم، شاعر نے اللہ کی نشانیاں،
شاعر الہی کا مطلب سائنس، اللہ کے جتنے بھی سائنس ہیں، وہ چیز جس سے آپ کو اللہ کی یاد آئے اسے شاعر کہتے ہیں. جس چیز سے آپ کو اللہ کی یاد آئے شاعر الہی ہے. قرآن کا رحل تک شاعر الہی ہے. اس قرآن کی وجہ سے اس لکڑی کو بھی بڑی عزت ملتی ہے، کیوں؟ اس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے. جزدان کو بھی عزت ملتی ہے. قربانی کا جانور محترم ہے، لیکن گلے کی رسی، کہ رسی چونکہ اس کے گلے میں اس لیے وہ محترم ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنا اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک کتنی باریکیاں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا. ولا رد ولا یابس الا فی کتاب، ہر خوش کو تر کا ذکر رب کائنات نے بیان کیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے دلی لگاؤ اور احترام بھی عبادت ہے تو پھر بہت سے لوگ مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ قربانی کا جانور بھی شاعر الہی ہے تو غیر خدا ہے. جی تو پھر صحیح تعریف کیا ہے عبادت کی؟ فرماتے ہیں کہ صحیح تعریف یہ ہے کسی کو خالق یا رب مان کر عبادت کرنا عبادت ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ چونکہ ہم توسل والے ہیں، ہم آل محمد سے توسل کرتے ہیں اور ہم توسل کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس عبادت کی صحیح تعریف ہونی چاہیے کہ عبادت کیا ہے، تاکہ ہمیں فرق پتہ چلے کہ اللہ کی ذات کون ہے اور وہ افراد کون ہیں کہ جن سے ہم توسل کرتے ہیں. بس عبادت اسے کہتے ہیں کسی کے آگے اس کو خالق اور رب سمجھ کر جھکنا عبادت ہے. ابھی ہمارے پر بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ذریح میں جا کر، حرم میں جا کر جھکتے ہیں، ذوالجناح کے آگے جھکتے ہیں، تابوت کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. جی سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ شرک کرتے ہیں. جبکہ ہمارے پاس عبادت کا ایک خاص صحیح کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عبادت وہاں سے دکھاتا ہے کہ جہاں پر ہم کسی کو خالق اور رب سمجھ کر جھکے تو عبادت ہے، ورنہ عبادت نہیں. ورنہ باقی سب جھکنا کیا کہلائے گا؟ تعظیم کہلائے گا، احترام کہلائے گا، عزت کہلائے گی. اچھا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ جی ہاں، جو ابھی سورہ حج کی آیت پڑھی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی ساری نشانیاں جتنی بھی ہے ان سب کا احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تقویٰ کا سبب ہے. لہٰذا قرآن کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ باقی سب شاعر الہی کی تعظیم ہم کر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ عبادت کی جو خالق، کسی کو خالق اور مالک رب مان کر عبادت کرنے کو عبادت کرتے. لفظ عبادت نکلا ہے عبد سے، عین بے دال عبد. عبد کہتے ہیں مملوک کو، مملوک اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مالک ہو. بندہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی آقا ہو. تو عبد کا مطلب ہے بندہ. بندہ اسی سے خود پتہ چلتا ہے نا کہ عبادت نکلا ہے عبد سے. عبد کہتے ہیں اس کو کہ جس کا کوئی مالک ہو. تو مطلب یہ کسی کو خالق اور رب سمجھ کر جھکنے کو عبادت کہتے ہیں. لفظ عبادت سے ہی نکلا ہے. تو اس کے لیے احترام، دلی لگاؤ، شفاعت، قرب، قربتاً یہ سب لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس کسی کو خالق اور مالک سمجھ کر، رب سمجھ کر عبادت کرے، جھک جائے، اسے عبادت کہتے ہیں. کیونکہ خداوند عالم خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں اعلان فرما رہا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. جی بتحقیق اللہ جو ہے، پیغمبر اسلام سے کہا کہ کہیں ان سے جا کے کہ بتحقیق اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ بتحقیق اللہ کی ذات میرا اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی اللہ کی عبادت ہی سیدھا راستہ ہے. یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51. کسی کو خالق اور مالک اور رب سمجھ کر عبادت کرنا، اس کے آگے جھکنے کو عبادت کہتے ہیں. اسی لیے آج ہندو ہماری نظر میں مشرک ہے. ان کے ہاتھ سے ہم نہیں کھا سکتے. کیوں؟ ہم کرسچن کے ہاتھ سے کھا سکتے. بات ذبیحے کی نہیں ہو رہی ہے، ویسے عام کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے. بازار میں جائیں گے آپ تو عیسائیوں کے ہاتھ سے ہم کھا سکتے ہیں، اہل کتاب ہیں. یہودیوں کے ہاتھ سے ہم کھا سکتے ہیں، اہل کتاب ہیں. مگر ہندو کے ہاتھ سے ہم نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک ہے. کیوں؟ وہ بتوں کے آگے یہ کہہ کر جھکتے ہیں کہ یہ خالق ہے اور یہ مالک ہے. اس وجہ سے یہ لوگ مشرک ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس شرک کی وجہ سے وہ جو ہے دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ اہل کتاب نہیں کہلاتے، مشرک کہلاتے. لہٰذا ان کی ہاتھ کی تری بھی جو ہے وہ
نجس ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں اعلان فرما رہا ہے، کم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوا، جی کیونکہ وہی تمہارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، اور وہ ہر شے کا خالق پروردگار ہے، اسی کی عبادت کیا کرو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بت پرست ہیں وہ اپنے اپنے بتوں کو خالق و مالک سمجھ کر جھکتے ہیں، لہٰذا وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کے سوا کسی بھی شے کے آگے، بھلے شعائر الہی ہی کیوں نہ ہو، تابوت ہو، علم ہو، ذوالجناح ہو، حرم ہو، زری ہو کسی معصوم کی، اس کے آگے اسی کو خالق اور مالک سمجھ کر اگر ہم جھکیں گے، خالق اور رب سمجھ کر جھکیں گے، تو پھر شرک لازم آئے گا۔ ہم انہیں خالق سمجھ کر نہیں جھکتے ہیں، بلکہ خالق تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ کر جھکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا سوال جواب کے لیے وقت دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایاک نستعین بہت طولانی ہے، یہ آج مکمل نہیں کر پائیں گے، تو اسی کے اگر آپ کے اچھے سوالات ہوں تو ہم اسی کے حساب سے اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا آگے لے کے بڑھیں گے۔ ایاک نعبد کے حوالے سے بھی یا ایاک نستعین کے حوالے سے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ایسا آ رہا ہو تو ہم اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح کہہ رہی آپ۔ امام زمانہ کی جو نماز ہے مسجد جمکران میں یا مسجد سہلہ میں جا کے جو ہم پڑھتے ہیں، یا حرم میں 3 جگہ ہیں امام زمانہ کی اس نماز کو پڑھنے کے لیے۔ ایک تو مسجد جمکران ہے جو وہاں پر جو ہے وہ ہر ٹیوزڈے کو جاتے ہیں، اور نجف میں جو ہے وہ مسجد سہلہ ہے، وہاں یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جو ہے وہ حرم ہے، وہاں پر یہ عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اور امام زمانہ کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے، اور جب سورہ حمد پڑھتے پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آتے ہیں تو اس کو 100 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں بھی 100 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے، اور رکوع اور سجدے کے ذکر کو 7 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے امام کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور عمل بھی ہے اس کا، شیخ بہائی نے ذکر کیا ہے اس عمل کو، میں اس پہ بھی آؤں گا نماز کے اوپر بھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی برکات، ان میں شیخ بہائی، جو پہلے بھی ان کا نام لے چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں، شیخ بہائی بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے عالم فاضل تھے، اور عالم ربانی جن کو کہتے ہیں، عرفانیات کی منزل پر تھے بہت۔ انہوں نے ایک عمل بتایا کہ اگر آپ کسی اپنے عزیز کو جو دنیا سے گزر گئے، ان کو اگر آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، یا مثال کے طور پر کسی بھی چیز کو اگر آپ خواب میں اگر اس چیز کو دیکھنا چاہیں، زیارت کرنا چاہیں، کسی معصوم کی زیارت ہے، کوئی بھی آپ کی دلی تمنا ہے کہ جو خواب میں آپ شرعی ہونا چاہیے کہ جو آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک عمل بتایا شیخ بہائی نے کہ شروع میں 11 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ 72 ٹائمز ایاک نعبد و ایاک نستعین، وضو کر کے رات کو اپنے بستر پر جائیں سوتے وقت، اور دائیں کروٹ پر لیٹیں، لیٹنے کے بعد 11 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور 72 ٹائمز ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کریں، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ صلوات پڑھ کے دم کر کے سو جائیں۔ تو پہلی رات اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو دوسری رات، اگر اس میں کامیاب نہیں تو تیسری رات، 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ تو شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کی وہ شرعی تمنا جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور یہ امام زمانہ کی نماز میں تاکید کے ساتھ اس جملے کو تکرار، اس آیت کو تکرار کرنا پڑتا ہے 100 مرتبہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انکساری تواضع، اللہ کی بارگاہ میں اپنی احتیاج، اپنی ضرورت یا اپنے عقیدے کا اظہار اور اقرار کے لیے اس آیت سے بڑھ کر کوئی بڑا جملہ نہیں ہے کہ جس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہیں، عبادت کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور استعانت کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ سے، آپ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ
تجار کی عبادت، غلام کی عبادت. تو دو باتیں یہ ہے، ایک تو یہی جو چاروں پہلو آپ نے بتائے ان میں سے تجار بھی ہے، غلام کا پہلو بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن میں ہے کہ بھائی خوف سے کرو، بالکل. عبادت کرو، اور یہ کرو گے تو جنت ملے گی، نہریں ہوں گی، یہ سب ہوگا. تو یہ اس لیول کی عبادت تو نہیں ہوئی، نہیں وہ لیکن لیول غلط نہیں ہے. غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، وہ اس لیول کی عبادت نہیں ہے لیکن غلط نہیں ہے. چونکہ یہ چار پہلو جو ہم نے بیان کیے، انہی چار پہلوؤں سے بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. خوف کی وجہ سے بھی اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، احسان کی وجہ سے کی جا سکتی ہے، کمال کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی جاتی ہے. لیکن جب تقویٰ کے منازل آتے ہیں، مراتب آتے ہیں، تو جو